اس بات پر غور فرمائیے، اصل دین کسی تعویل کی بھی محتمل نہیں ہوتی، جب تک اس میں تعویل کا احتمال ہوتا ہے وہ اصل دین بنتی نہیں۔ کچھ سمجھیں گے آپ تو بات بنے گی نا۔ اصل دین میں جب تک تعویل کا احتمال ہو وہ اصل ہوتی نہیں، تو جب اصل قرار دی جائے تو اس میں تعویل کا احتمال ہوتا۔ لہذا اصل دین میں اگر کوئی تعویل کی کوشش کرے وہ تب بھی کافر ہے۔ اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی شہادت بڑی پکی ہو گئی۔ سنیے اب بات، اصل دین کا منکر کافر ہے، اس میں تعویل کا قائل بھی کافر ہے، اور اصل دین بغیر قطعیات کے بنتی نہیں۔ ختم نبوت، توحید، ختم نبوت، رسالت، قیامت، عظمت انبیاء، توجہ ہے جی؟ یہ کئی موضوعات اس پر ختم ہو جائیں گے۔ توحید، رسالت، ختم نبوت، عظمت انبیاء، ایمان صحابہ، ایمان صحابہ، توجہ فرمائیے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی کوئی تکفیر کرے تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ یہ اصل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو، آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ، آپ کی ختم نبوت کو قرآن میں صراحتاً بیان کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں۔ علماء لغت نے لکھا کہ نبی اور رسول کا مصداق ایک ہی ہستی ہوتی ہے۔ علماء اصول نے فرمایا اس میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ صاحب وحی ہوتا ہے لیکن مستقل شریعت کا مالک نہیں ہوتا، اور رسول صاحب وحی ہے لیکن مستقل شریعت کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور محمد الرسول اللہ کا منصب اور حیثیت بیان فرمائی تو فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرے محمد رسول ہیں، مستقل شریعت کے مالک ہیں، مستقل کتاب کے مالک ہیں۔ اور جب لفظ خاتم کا مضاف الیہ بنایا تو المرسلین کو نہیں بنایا، النبیین کو بنایا، تاکہ کسی کو یہ بات، اس بات کی گنجائش نہ رہے کہ حضور تو مستقل شریعت کے مالک جو رسول ہیں ان کے خاتم ہیں۔ اگر اللہ فرماتا کہ میرے محمد خاتم المرسلین ہیں یا خاتم الرسل ہیں تو یہ احتمال باقی رہتا کہ رسولوں کے تو خاتم ہیں مگر نبیوں کے خاتم نہیں۔ اللہ نے جب منصب بیان فرمایا تو فرمایا محمد رسول ہیں، اور خاتم صرف رسولوں کے نہیں نبیوں کے بھی خاتم ہیں۔ گرامی قدر حضرات، خاتم یہاں علماء نے بیان فرمایا کہ خاتم آلہ کا صیغہ ہے جس کا معنی مہر ہے، اور تمام مفسرین کرام نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اس مہر کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی لفافہ بند کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر کو توڑے بغیر، اس لفافے سے کوئی چیز جو
بند ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے اس مور کو توڑے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس مفہوم میں حضور کو خاتم النبیین کہا گیا کہ سلسلہ نبوت کی مور ہے حضور، کہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا، اب محمد الرسول اللہ کے بعد جو نبی پہلے آئے ہیں ان کی نبوت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور جو بعد میں امتی ہیں ان میں سے کسی امتی کو کوئی نبی قرار نہیں دے سکتا۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مور کا یہ مفہوم ہے جو تمام مفسرین کرام نے بیان فرمایا، حضرت ابن جریر اور ابن کثیر سے لے کر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی تک، جو اہل سنت مفسرین ہیں جن کا علم اپنا پختہ تھا، جو تفسیر کر سکتے تھے، والراسخون فی العلم کے تحت جو آتے، وہ ان سب نے لکھا ہے۔ ان میں کوئی بندہ، اب میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے کہ جو لوگ اہل سنت و جماعت میں داخل نہیں ہیں ان کی تفاسیر اس میں شامل نہیں۔ پہلے عبداللہ ابن عباس سمجھ لیں اور آخر مفتی احمد یار خان صاحب سامنے، ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان صاحب سب نے لکھا ہے کہ مور کا مفہوم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں، جو نبی ہیں ان کی نبوت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جو نبی نہیں ہے اس کو نبی قرار کوئی نہیں دے سکتا۔ بہت اچھا۔ گرامی قدر حضرات، حقیقت الوحی میں اور حقیقت النبوہ میں اور کشتی نوح میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خود ختم نبوت کے اس مفہوم کو چیلنج کیا اور لکھا کہ مور کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ مور کا مفہوم یہ ہے کہ اب کوئی مستقل شریعت کا مالک، اس مقام پر وہ یہ تقریر کرتا ہے کہ مستقل شریعت کا مالک تو نہیں آئے گا، لیکن حضور کی شریعت میں ہی اور نبی آتے رہیں گے اور آپ کی مہر سے آئیں گے، آپ کی تصدیق سے آئیں گے۔ یعنی حضور خاتم ہیں مگر اس مفہوم سے کہ اب جو آئے گا نبی بن کر آپ کے زیر سایہ، وہ آپ کی مہر سے، آپ کی تصدیق سے نبی بن کر آئے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مفسرین، محدثین، متکلمین، صوفیاء، اولیاء، مجتہدین، ان کے اجماعی معنی کو چیلنج کیا اور مور کا یہ مفہوم اپنی طرف سے گھڑا، حالانکہ ایک زمانہ تک وہ خود اسی مفہوم کا قائل تھا جو مفہوم تمام اہل سنت و جماعت نے پیش کیا ہے۔ اس کی مثال سمجھیے تریاق القلوب میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میری ماں چراغ بی بی نے مجھے جنا اور مجھ سے پہلے اسی سال اس نے ایک لڑکی کو جنا، یعنی میرے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی جس کا نام جنت بی بی ہے۔ جنت بی بی مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا، اور جب میں پیدا ہوا تو میرے پیدا ہونے کے بعد میری ماں نے نہ کوئی لڑکا جنا نہ کوئی لڑکی۔ اس وجہ سے اس مفہوم میں اپنی ماں کے گھر میں خاتم الاولاد ٹھہرا۔ صفحہ نمبر 331 پر تریاق القلوب میں مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے کہ مجھ سے پہلے میری بہن جنی، میری ماں نے جنا اسے جنت بی بی کو، اور اس کے بعد مجھے جنا، اور جب مجھے جن چکی تو اس کے بعد اس نے کچھ نہیں جنا۔ تو جب کچھ نہیں جنا تو اس کا مطلب ہے میں اپنی ماں کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا۔ تو اب ہم اس کا مفہوم یہ سمجھ سکتے ہیں جو مرزا صاحب نے سمجھا ہے خاتم النبیین کا، کہ آپ کی مہر سے آتے رہیں گے، تو مطلب یہ نکلا کہ آپ کی ماں ابھی تک جن رہی ہے، کیونکہ آپ خاتم کا معنی تو یہی سمجھ رہے ہیں آپ کے سائے سائے اور آ سکتے ہیں، کیا قبر میں بھی آپ کی ماں جنتی ہے؟ آپ کی ماں نے جب کچھ نہیں جنا تو آپ خاتم ٹھہرے، آپ کی ماں جب آپ کے جننے کے بعد کچھ نہ جنے تب خاتم الاولاد آپ ٹھہرے، اور اللہ جب فرمایا خاتم النبیین تو مفہوم پھر آپ کے کہنے کے مطابق بھی یہی ہوگا کہ جس کے بعد رب کی طرف سے نہ کوئی نبی آئے نہ رسول آئے وہ خاتم النبیین ہوتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ذرا پیار سے نعرہ سنائیں نا، آپ نے یہ نعرہ پیار سے لگائیں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد رسول اللہ کے دیوانوں، میں تو حاضر ہوں آپ کے سامنے اور میں تقریر اس وقت کر رہا ہوں تو بیمار بھی ہوں، لیکن میں پوری ہمت سے بول رہا ہوں اور آپ حضرات کا جواب سنتا ہوں تو جیسے آپ بڑی مجبوری سے بیٹھے۔ نعرہ رسالت، نہیں، نعرہ رسالت، گرانی کو اور میں پوچھتا ہوں قادیانیوں سے، محمد رسول اللہ کے غداروں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر خاتم کا معنی وہ مور ہے کہ جو تصدیق کرے تو نبوت کا اجرا ہوتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے اس اصول کے مطابق 13 صدیوں میں یہ مور اور کسی پر کیوں نہیں لگی؟ اگر اس کا مفہوم یہی ہے تو یہ میرا مور ابو بکر صدیق پر کیوں نہیں لگی؟ آپ سے بات کروں میں؟ کیا بات کروں میں آپ؟ ادھر کوئی ایسے پرندہ بھی اڑتا ہے تو آپ کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے، اور کوئی بات سمجھو بھی تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مور ہے جی جس کے سائے سائے اور نبی بھی آتے ہیں، تو یہ مور تو لگنی چاہیے ابو بکر صدیق پر۔ اگر یہ مفہوم ہے تو 13 صدیوں میں اور کس پر لگی ہے؟ بولو۔ مرزا طاہر کو میرا چیلنج ہے، اور ایسے ہی چیلنج نہیں ہے پھوکا قسم کا، پھوکا چیلنج بھی نہیں ہے اسے میرا، نہ میں یہ دینا چاہتا ہوں۔ لوگ ایسے پھوکے قسم کے فیر مارتے اسے، وہ روز ٹی وی پر بیٹھا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کی تقریر میں 15 آیتوں کی تحریف کی اس نے، قد خلت من قبلہ الرسل کے تحت۔ 1 گھنٹے میں پرسوں میں دیکھ رہا تھا مسلم ٹی وی پر، غیر مسلم ٹی وی جو چلا رہا ہے وہ، 1 گھنٹے میں 15 آیتوں کی اس نے نفی کی، تحریف کی۔ اس کو جواب دینا ہے تو پھر اسی سطح پر جواب دو۔ میں محمد رسول اللہ کے غداروں، ختم نبوت کے منکروں سے پوچھتا ہوں کہ اگر خاتم کا معنی وہ مور ہے کہ جس سے اجرائے نبوت کی دلیل بنتی ہے وہ مور، تو میں پوچھتا ہوں 13 صدیوں میں مرزا قادیانی سے پہلے کس پر لگی؟ یہ تو اس پر بھی نہیں لگی جس کو رسول اللہ نے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا۔ اب آواز دینا آپ کا کام ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ تو اس پر نہیں لگی جس کو رسول اللہ نے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا، یہ تو اس پر نہیں لگی جس کو رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حالانکہ اس پر تو لگنی چاہیے تھی۔ اگر لگنے والی ہوتی تو، مطلب اگر صلاحیت پر لگتی ہوتی تو، لگ سکتی تو اس پر لگتی، جسے رسول اللہ کی زبان خود فرما رہی ہے کہ نبی ہوتا تو یہ ہوتا، فرض محال، ماشاءاللہ ہوتا تو یہ ہوتا، تو جب وہ نہیں ہوا تو یہ کون ہوتا ہے؟ کھوتا۔ فرمایا امام الہدا ہے کون؟ جس کے لباس کو رسول اللہ نے ہدایت فرمایا، وہ کان حیا سخا عثمان، جس کو رسول اللہ نے ہدایت کا امام فرمایا، جسے رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اگر کسی پہ مہر لگتی تو ذوالنورین پہ لگتی، اگر مہر لگتی تو اس پہ لگتی جسے رسول اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ علی تو میرے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کی حیثیت تھی، مگر خبردار میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ یہ
مور نہیں لگی. ہم نے کہا جی کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ کہا جی قرآن سے ہی ہم ثابت کرتے ہیں. میں کہا کچھ ثابت نہیں کرتے آپ دھوکہ کرتے ہیں, آپ فراڈ کرتے ہیں. ہماری کھلی دعوت ہے, کھلا چیلنج ہے, کھلا چیلنج ہے. قرآن مقدس کے جس موضوع پر دنیا کے کسی خطے میں قادیانیوں کو قرآن پر وہم ہو تو میں جماعت اہل سنت کا ادنا خادم یہ چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کے ایک ایک نقطے پر ہم پوری دنیا سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مولوی محمد علی لاہوری فرقے کا پیشوا جو مرزا قادیانی کو مجدد محدث مانتا ہے اور ایک شاخ کا امام کہلاتا ہے, اپنی تفسیر بیان القرآن میں اسی لفظ خاتم کے تحت لکھتا ہے بیان القرآن میں کہ ختم اور تباہ کا ایک ہی معنی ہے, مترادف المعنی ہے. اور اس کا معنی یہی ہے کہ جیسے کسی چیز کو مکمل کر کے اس کو بند کر دیا جائے اور اس پر مہر لگا دی جائے کہ اب اس مہر کو توڑے بغیر اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی, باہر سے اندر نہیں جا سکتی. یہی معنی ہے لفظ ختم کا. تو ہم نے کہا جب یہ معنی ہے لفظ ختم کا تو لاہوریو تمہارا کیسے بیڑا غرق ہو گیا جب تم خود اپنی تفسیر میں یہ بات لکھ رہے ہو کہ خاتم حضور اسی معنی میں ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جو نبی ہے اس کی نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا جو پہلے تھے, اور جو بعد میں ہیں ان میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو پھر آپ کس طرح اس کو مجدد مانتے ہیں؟ اب وہی اصولی تقریر جو میں پہلے کر چکا ہوں کہ اگر مرزا کو صرف نبی ماننے سے ہی بندہ کافر ہو تو اس نے تو نبی نہیں مانا. کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ لاہوری کو کیسے کافر قرار دیا گیا؟ وہ تو اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ میں اسے مجدد مانتا ہوں, میں اسے محدث مانتا ہوں, نبی نہیں مانتا. تو وہ کیسے کافر ہو گیا؟ اصول دین کی تقریر آپ نہیں سمجھتے تو پھر سنو نا. جو مرزا کو مجدد مانے وہ کیسے کافر ہو گیا؟ وہ تو نبی نہیں مانتا. بیان القرآن میں اس نے خود کہا کہ میں تو ختم کا وہی معنی مانتا ہوں جو تمام جمہور نے کیا ہے. تو لاہوری کیوں کافر ہوا بھائی؟ اس لیے کافر ہوا کہ کسی کافر کو مومن ماننا بھی تو کفر ہے. مجدد تو بڑی چیز ہے. نہیں سمجھ آئی آپ؟ کسی کافر کو مجدد تو ایک بہت بڑی بات ہے بھائی, محدث تو بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ بہت بڑی بات ہے, حالانکہ آج کل یہ کوئی بات نہیں ہے. بات سمجھ نہیں آئی؟ ایک آدمی کو کہا باطل فرقوں کا رد کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ ہمارے اصول میں نہیں ہے. تو کہا مجدد کا تو اصول وہی ہوتا ہے جو رسول کا ہوتا ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ صاحب آپ باطل فرقوں کا رد کیوں نہیں کرتے؟ کہا ہمارے طریق میں نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ مبلغ کہیے, مجدد کیوں کہتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا مجدد کا یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ایک طریقہ چن لے. کیوں؟ کہ مجدد کو تو پوری ملت کو اسی رنگ پر لانا ہے جس رنگ پر رسول چھوڑ کر گئے ہیں. وہ کام کی ایک نہج کو منتخب نہیں کر سکتا کہ میں اس شعبے میں کام کروں گا. ہر اس شعبے پر مجدد کام کرے پر جس پر محمد رسول اللہ نے کام کیا ہے. پیرزادہ صاحب میں توجہ کا طالب ہوں. کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ مجدد کیا ہوں گے جو انگلش نہیں جانتے. میں نے کہا یہ کوئی جملہ پورا مکمل صحیح نہیں ہے. وہ پتہ نہیں ہو ہی جائیں جو انگلش نہیں جانتے. البتہ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا وہ نہیں ہو سکتے جو قرآن نہیں جانتے. انگلش نہ جاننے والا مجدد شاید ہو جائے
اور جسے عربی نہ آئے، عربی بطور زبان نہیں، کیونکہ عربی تو قرآن عربی ہے، حدیث عربی ہے، تو تجدید خاک کرے گا جس کو قرآن و سنت پر ہی نظر نہیں۔ ایک عربی عبارت سیدھی کرانے کے لیے اور علماء کے پاس کتابیں اٹھا کے پھرے اور مجدد ہو۔ گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں، خاتم باب مفاعلہ کا بھی صیغہ قرار دیا علامہ محمود آلوسی نے، باب مفاعلہ سے، خاتمہ یخاتم مخاتمتن سے، باب مفاعلہ کا ماضی کا صیغہ، اور انہوں نے صرف و نحو و لغت کے امام مبرد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ خاتمہ بھی وہی معنی دے رہا ہے، کیا کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ گرامی قدر حضرات، اور اس کے تصدیق میں بھی مرزا نے خود کہا، مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کہا، حمامت البشرا میں صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے، قد انقطع الوحی بعد وفاتہ، نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں اور ان پر مرسلین کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ حقیقت الوحی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے صفحہ نمبر 64 پر خود یہ مفہوم لکھا خاتم النبیین کا کہ رسول اللہ کی ذات مقدسہ پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور خاتم المرسلین اور خاتم النبیین کا یہی مفہوم ہے کہ اب اللہ کی طرف سے بندوں پر سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد وحی کسی پر نہیں آئے گی، اور جب وحی نہیں آئے گی تو نبوت کس لیے ثابت ہوگی؟ گرامی قدر حضرات، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ کافر ہو چکا تھا لیکن ابھی بیوقوف نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی اپنی کتابوں کے اصل حوالے میں عرض کر رہا ہوں، یعنی کافر ہو گیا تھا لیکن ابھی پورا دماغ اس کا آؤٹ نہیں ہوا تھا، اور جب ہوا تو پھر کیا کہا؟ پھر یہی کتابیں حقیقت الوحی ہے، کشتی نوح ہے، جب اس کے تتمے آئے اور زمیمے، ان سب کتابوں کے زمیمے اور تتمے ہیں، وہ اس دور کے ہیں جب پاگل ہو گیا پورا، کافر تو اسی پر ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد بھی اس نے کہہ دیا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، دعوے کر دی۔ لیکن دیکھو اس کا انداز دیکھو، کہتا ہے مجھے وہ نبوت ملی کہ جس کے لیے محمد رسول اللہ بھی پابند ہیں کہ وہ میری نبوت کی تصدیق کریں۔ حقیقت الوحی میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ کہا اس پر جیسے سابقہ انبیاء سے عہد لیا اللہ نے اور اقرار لیا محمد رسول اللہ کی رسالت کا، اسی طرح محمد رسول اللہ سے اقرار لیا میرے احمد کی رسالت کا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ غلام احمد قادیانی کی رسالت کے بارے میں جو دعویٰ ہے وہ آپ نے سنا، کشتی نوح میں، حقیقت الوحی میں، حقیقت النبوہ میں۔ یہ حقیقت النبوہ اس میں مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب ہے، پہلی دونوں کتابیں مرزا کی اپنی ہیں، بشیر الدین محمود اس کا خلیفہ اول ہے، جس نے یہ لکھا کہ مرزا قادیانی وہ رسول ہے کہ جس کی رسالت کی تصدیق کا محمد رسول اللہ کو بھی پابند کیا گیا ہے۔ ایسے مدعی نبوت پر لعنت اگر ایک مرتبہ کر دیں پیار سے۔ ہمارے ایک عالم کہنے لگے ہمارے ہاں لعن شخصی نہیں، میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی چھوڑ دو، لعن شخصی ہے نا اس میں، تو کہتے لعن شخصی نہ کرایا کرو عرفان شاہ، ہمارے علماء بڑے سخت ہیں۔ میں نے کہا جن کی نشاندہی اللہ کرے ان کی تو کر دینی چاہیے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ کہے تو تب بھی جو اذیت دے حضور کو اس پر بھی لعن نہ کرے۔ کہا
اللہ رسول کو بھی پابند کیا گیا. اور پھر دیکھو کہا میں ذلی ہوں، اور جو ذلی ہوتا ہے وہ ذو ذل کے نیچے ہوتا ہے نا، اور جو سائے میں ہو وہ سائے والے کے تو نیچے ہوتا ہے. مرزا نے حقیقت الوحی میں یہ دعویٰ کیا تتمے میں کہ مجھ پر جو وحی آتی ہے، جو مجھے مستقل شریعت دی گئی ہے، اس کے احکامات کی طاقت محمد رسول اللہ کے احکامات سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے. ایسے خبیث پر اگر لعنت ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اب غیر مسلم ٹی وی پر بیٹھ کر مرزا طاہر کہتا ہے ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ مسیح موعود ہیں جناب، ہم ان کو مسیح موعود کہتے ہیں، اور ہر وقت ان کے زبان پر ایک ہی نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بولیں گے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام. میں نے خود 4 دن سنتا رہا میں اس وجہ سے کہ وہ آج کل کرتے کیا ہے. ہم نے نبی نہیں کہا، ہم نے رسول نہیں کہا. میں صرف اس نقطے پر مرزا طاہر کو چیلنج کرتا ہوں، کبھی اس چوک میں آ جاؤ گمکولیا مسجد کے سامنے، اگر تمہاری کتابوں سے یہ ثابت نہ کیا جائے کہ تیرے دادا نے کہا کہ میری وحی محمد رسول اللہ سے بھی بڑی وحی ہے، میں مستقل شریعت کا مالک ہوں، اگر اس کی کتابوں سے ہم اسے محمد رسول اللہ کا غدار ثابت نہ کریں تو ہماری گردن کاٹ کر اس چوک میں لٹکا دو، اور اگر تیری کتابوں سے ثابت کیا جائے تو تیری بوٹیاں لوچ کر کتوں کے سامنے پھینک دینی چاہیے کہ تم ملت اسلامیہ کا بھی غدار ہے، تم محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا بھی غدار ہے. ختم نبوت، ختم نبوت. اور ابھی جناب اس بات سے بچنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ابھی سارا زور اس بات پر ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں نے بہت سے علماء کو، اپنے بزرگوں کو پڑھا، اس مسئلے پر پڑھا، اور بہت سے اتنے ہیں ہی نہیں جن کو ٹائم ملا ہو اس پر روشنی ڈالنے کا. چند ایک ہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ان میں سے مجھے جو رنگ امام احمد رضا بریلوی کے ہاں نظر آیا وہ کسی کے ہاں نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی پوچھے ان قادیانیوں سے کہ یہ بات جو تم نے چھیڑی جی گرامی قدر حضرات، آخری جملہ، گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں. امام احمد رضا بریلوی فرماتے تم نے یہ بات شروع کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ہم مرزائی اصل بات سے بچنے کے لیے بات شروع کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں اگر فوت ہو گئے تب بھی آپ کو کیا فائدہ، آپ کو اس سے کیا تعلق. کہا وہ فوت ہو گئے ہیں تو مرزا غلام احمد مسیح موعود بن. انہوں نے کہا جو مسیح موعود ہوگا وہ بھی کوئی کافر تو نہیں ہوگا نا. یعنی آپ کو جو بڑی دور کی سوجی ہے اس کا آپ کو کیا فائدہ بھائی، آپ کو کیا فائدہ کہ مسیح موعود بھی مومن ہونا تو ضروری ہے نا. کیا کافر مسیح موعود ہوگا؟ اب سارا زور ہے جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اچھا، میں نے کہا کیسے فوت ہو گئے بھائی؟ ان کا تو مسئلہ بڑا سخت مسئلہ ہے. یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کا اعلان مسجد میں 5 روپے دے کر سپیکر پر کرا دیا جائے حاجی صاحب فوت ہو گئے. حاجی جی فوت ہو گئے. انہوں نے کہا ہم اس مسجد میں ایسے اعلان نہیں کرتے. انہوں نے کہا 5 پاؤنڈ لے لو یار اعلان کا، حاجی فوت ہو گیا. میں نے کہا کر دو بھائی حاجی فوت ہو گیا، لیکن اس کا اعلان کیسے کرو کہ جس کی ابھی اماں جمیں، جس کی اماں نانی کے گھر میں پیدا ہو، نانی ابھی اماں کو جنم دے تو اللہ کی وحی بولے. کچھ نہیں سمجھے آپ.
ایسے بندے کا اعلان مسجد کے سپیکر پر ہو گئے 5 روپے کے نتیجے میں حاجی صاحب فوت ہو گئے، جس کی ابھی امی پیدا ہو، تو قرآن کہے فلما ودعتها قالت رب انی ودعتها انثى، اور اللہ کیا فرمائے واللہ اعلم بما ودعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بولو نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ سنیو، یہ پورا رکوع میں نے کیوں پڑھ دیا؟ فرمایا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کی امی پیدا ہوئی تو قرآن نے بولنا شروع کر دیا۔ ابھی خود نہیں، امی نہیں، توجہ ہی نہیں آپ کی، آپ نہیں، آپ تو آئے گا تو پوری صورت اترے گی، بڑی دھمک ہے بھائی۔ حضرت آخری بات ہے، لیکن یہ حیات مسیح آپ نے لفظ بولا تھا نا، اس کا آخری جملہ صرف کہوں گا میں، لیکن آخری جملے کے لیے فوڈیشن ہے نا نیچے تھوڑی سی۔ گرامی قدر حضرات، پورا رکوع بولا تو جس کی امی پیدا ہو تو اعلان قرآن کرے، وہ خود پیدا ہو تو اعلان، بولو بولو وہ اعلان، اور اب جو جائے گا تو اتنی خاموشی سے کہ اعلان مرزا طاہر کرے، اور جب امی پیدا ہو تو اعلان قرآن کرے، جب وہ خود پیدا ہو تو اعلان قرآن کرے، اور جب وہ جائے تو اعلان قادیانی کرے کہ وہ چلا گیا۔ میں نے کہا پگلے قادیانیوں، جائے گا تب بھی اعلان قرآن کرے گا، تم نہیں کر سکتے۔ یہودی بولے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول کو مار دیا، ہم نے مار دیا، قتل کر دیا ہم نے۔ اللہ نے فرمایا چپ کرو، جس کے بیان کے لیے میں نے 3 پشتوں کے لیے 2 سورتیں آل عمران بھی اتاری اور سورہ مریم بھی اتاری، تم کیا کر رہے؟ یہودی بکتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ، نصرانی بھی بکتے ہیں، یہودی بھی بکتے ہیں، قادیانی بھی بکتے ہیں، ما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ۔ اور عیسیٰ ابن مریم نہ قتل ہوا، نہ سولی چڑھا، نہ تبان مرا، رب نے اسے زندہ اپنے پاس بلا لیا۔ وآخر دعوانا تشریف رکھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہم عظمت رسول کے